السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آدمی کے پیٹ میں جب لقمہ حرام پڑتا ہے تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے جب تک وہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے، اور اگر اسی حالت میں یعنی پیٹ میں حرام لقمہ کی موجودگی میں موت آ گئی تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ جسے چار چیزیں ملی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی ملی: شکر گزار دل، یاد خدا کرنے والی زبان، مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، ایسی بیوی کہ اپنے نفس اور شوہر کے مال میں گناہ کی متلاشی یعنی اس میں خیانت کرنے والی نہ ہو۔ محنت اور مشقت سے نہ گھبرائیے، ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا بنایا ہے۔ وہ تھوڑا سا مال باقی رہتا ہے جو تیری نیکی میں رکاوٹ نہ بنے، اور وہ مال باقی نہیں رہتا جو کثیر ہو لیکن فساد کا سبب ہو۔ جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائی بیان کرتا ہے اس سے امید مت رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ کسی کو بلا سبب نقصان نہ پہنچاؤ اور نہ ہی بدلہ لینے میں حد سے بڑھو۔ جو مسجد سے محبت رکھتا ہے اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کبھی کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اگر تم ادب سے محروم ہو تو خاموشی کو لازم پکڑ لو کہ یہ بھی بہت بڑا ادب ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو، نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ جب تم اپنے دل میں سختی، بدن میں کمزوری اور رزق میں تنگی دیکھو تو جان لو کہ تم نے ضرور کوئی فضول بات منہ سے نکالی ہے۔ یہ وہ کمرہ عدالت ہے جہاں نہ آپ کے ساتھ کوئی وکیل ہوگا، نہ کوئی عہدہ کام آئے گا، نہ دولت ساتھ دے گی، نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ جھوٹ کا سہارا لیا جا سکے گا، نہ بھاگنے کا کوئی راستہ ہوگا۔ سب سے زیادہ بے بس وہ ہے جو دعا نہ کر سکے۔ جو شخص بچپن میں علم حاصل نہ کرے وہ بڑھاپے میں سردار نہیں بن سکتا۔ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی نے کبھی نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ ان سب پر عذاب کرے۔ جس میں جتنی زیادہ حیا ہوتی ہے اس میں ادب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل۔
اور یہ کر جانا اللہ کی بڑی شکر کا کام ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو ہمیشہ پازیٹیو باتیں کرتے ہیں، آپ کو پازیٹیو انرجی دیتے ہیں۔ ان سے جب بھی بات ہو تو بندہ ریلیکس فیل کرتا ہے، جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ بہت الگ ہوتے ہیں نا ایسے لوگ جو اپنی چند باتوں سے دوسروں کو بہت خوشی دیتے ہیں۔ ان سے کی ہوئی 2 منٹ کی بات سے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بنی رہتی ہے، آپ اپنے غم کو بھول جاتے ہیں، چاہے چند لمحوں کے لیے ہی صحیح۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہے تو اس کی قدر کریں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل دینار روپیہ وغیرہ وہ ہے جسے بندہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام زیادہ خیر و بھلائی والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کرو، چاہے اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ جسے پسند ہو کہ اللہ پاک اس کی دعا قبول فرمائے اور دنیا و آخرت کی پریشانیاں دور کرے، تو وہ تنگ دست کی دیکھ بھال کرے یا اس کی مدد کرے، اور جو چاہتا ہو اللہ پاک روز قیامت اسے جہنم کی آگ سے بچا کر اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے، تو وہ مسلمانوں پر سختی نہ کرے بلکہ ان سے نرمی سے پیش آئے۔ یاد رکھو کہ اللہ کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ تم میں سے جو شخص اللہ پاک سے بھلائی مانگنے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے لوٹانے سے پہلے اللہ پاک اس کے ہاتھ میں بھلائی رکھ دیتا ہے۔ جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھ پاتا ہے اور اس کو پڑھنے میں اس کو مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ تقویٰ صرف ظاہری اعمال سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ دل میں اللہ پاک کی عظمت، اس کے ڈر اور اس کی طرف متوجہ ہونے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس سے حاصل ہوتا ہے۔ خسارہ ہے وہ ہر چیز، ہر وہ احساس اور ہر وہ شخص جس کی قیمت آپ کا ذہنی سکون ہو۔ وقت کیسے گزرتا ہے آہٹ بھی نہیں ہوتی، آپ وہیں کھڑے رہتے ہیں اور وہ گزر جاتا ہے، یا شاید آپ گزر جاتے ہو اور وہ کھڑا رہتا ہے۔ میں نے اپنا سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا ہے اور ہوگا وہی جو میرے حق میں بہتر ہوگا۔ انسان کی خواہشات بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی، چاہے پھر انسان دم ہی کیوں نہ توڑ دے، وہ ایک کے بعد دوسری خواہش کرتا ہے اور اپنی خواہشات میں فنا سے بقا تک کا سفر بھول جاتا ہے۔ لڑکی کا کردار اگر مضبوط ہو تو وہ کبھی مات نہیں کھا سکتی۔ اللہ کے اچھے بندوں کے لسٹ میں شامل ہونے کی کوشش کریں، انسانوں کی نہیں۔ انسانوں کی لسٹ تو وقت اور مفاد کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔
انسان اتنا خود غرض ہے کہ بغیر کوئی مقصود کے اپنے رب کے آگے گر گراتا بھی نہیں۔ جب آپ اپنے جذبات اور غصے پر قابو پانا سیکھ جائیں تو میں سمجھتی ہوں وہ آپ کی سب سے بڑی فتح ہے۔ ضروری تو نہیں کہ انسان محبت کے درد سے ہی ٹوٹتا ہے، اکثر انسان اپنوں سے مخلص ہونے کی وجہ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے خوابوں اور خواہشات کی تکمیل کے پیچھے بھاگنے والے نفس کے غلام بن جاتے ہیں اور نفس کے غلام زمانے کی ٹھوکروں پر ہوتے ہیں۔ الفاظ کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے، ہر لفظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ کچھ لفظ حکومت کرتے ہیں، کچھ غلامی، کچھ لفظ حفاظت کرتے ہیں اور کچھ وار۔ ہم نئی نسل کو تعلیم تو دے رہے ہیں مگر علم نہیں، جبکہ ہمیں تعلیم سے زیادہ علم پر فوکس کرنا چاہیے، اور علم تربیت کے بنا ادھورا ہے۔ کتابیں ذہن اور چھتری اسی وقت ہی فائدہ دیتے ہیں جب ان کو کھولا جائے۔ اپنا درد اپنی رب سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہے۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار جاتی ہے۔ میرا یقین، میرا بھروسہ، میرا رب، میں نے جب بھی اسے پکارا اس نے میرا مان رکھا اور میری مدد کو آیا۔ بے شک میرا مالک تیرے سوا کوئی مددگار نہیں۔